اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ اسلام نے بنیادی طور پر زکوٰۃ میں دو مال متعین کیے ہیں، سونا اور چاندی۔ یہ اسلام کی نگاہ میں متعین ہے، سونا اور چاندی۔ اور اسلام نے حد بھی بتلائی، 20 مثقال سونا، یا اس زمانے میں وزن چلتا تھا، 20 مثقال سونا اور 200 درہم چاندی۔ 20 مثقال سونا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ شرعاً صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور 200 درہم چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو شریعت کی نگاہ میں وہ غنی ہے، مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ 20 مثقال سونا، ہمارے فقہائے کرام نے 7.5 تولے متعین کیے ہیں۔ 20 مثقال، اس زمانے میں مثقال چلتا تھا اور اس زمانے میں 7.5 تولے۔ اور ابھی جو زمانہ چل رہا ہے اس اعتبار سے میں آپ کو بتلا دوں کہ تولے کا وزن پہلے زمانے میں الگ تھا اور اب الگ ہے۔ اس لیے جو 7.5 تولے عام طور پر مشہور ہے، تولے کا وزن کتنا ہے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے۔ ہماری مارکیٹ میں اس وقت جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے وہ ہے 10 گرام کا تولہ، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس وقت گرام کے اعتبار سے انٹرنیشنل مارکیٹ گرام کے اعتبار سے چلتی ہے، اس لیے 20 مثقال سونے کا موجودہ وزن 87 گرام، 87 گرام سونا ہے۔ اگر 10 گرام کے اعتبار سے تولے کو مانا جائے اور 7.5 تولے کا مطلب 75 گرام پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، حالانکہ 75 پر شریعت کا نصاب نہیں ہے، 87 پر ہے، 87 گرام۔ اس لیے گرام کو سامنے رکھنا چاہیے۔ 87 گرام سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے یا اس کے برابر پراپرٹی ہے، اس کے برابر مال محفوظ ہے، مال موجود ہے، اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ یا کسی آدمی کے پاس اگر سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، صرف چاندی، تو 200 درہم حضور کے زمانے میں تھا، اسلامی ابتدائی زمانے میں 200 درہم، اس زمانے میں 52.5 تولے چاندی کہا گیا۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ تولے کا وزن میں فرق آیا، تو اب موجودہ زمانے کے اعتبار سے 612 گرام، 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ شریعت کے اعتبار سے صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ سونا 7.5 تولے یعنی موجودہ زمانے کے اعتبار سے 87 گرام اور چاندی 612 گرام، تو زکوٰۃ لازم ہے۔ اور اگر ایسا ہو، تیسری شکل، اور اگر ایسا ہو کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس نہ 87 گرام سونا ہے نہ 612 گرام چاندی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا دونوں ہے، عام طور پر متوسط طبقے گھروں میں ایسا ہوتا ہے۔ مان لیجئے کہ 50 گرام سونا ہے اور ایک 400 گرام چاندی ہے۔ سونے کے حساب سے دیکھا جائے تو بھی نصاب نہیں، چاندی کے حساب سے دیکھا جائے تو بھی زکوٰۃ صاحب نصاب نہیں۔ لیکن اگر دونوں کو ملایا جائے قیمت کے اعتبار سے تو ایسی صورت میں کوئی ایک کی قیمت کو پہنچ سکتے ہیں۔ مثلا سونا تھوڑا ہے، چاندی تھوڑا ہے، اور ان دونوں کو اگر ملایا جائے اور مارکیٹ ویلو نکالی جائے تو وہ یا تو چاندی کے برابر یعنی 612 گرام چاندی کے برابر ہو سکتا ہے، یا اتنا پیسہ بن جاتا ہے کہ 87 گرام آپ اس سے سونا خرید سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارے علماء کی دونوں رائے ہیں، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس سلسلے میں علماء کی دونوں رائے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ سونے کو معیار بنایا جائے گا، یعنی سونا اگر تھوڑا ہے، چاندی اگر تھوڑی ہے، اور دونوں کو قیمت کے اعتبار سے اگر کیلکولیشن کیا جائے اور ٹیلی کیا جائے تو اگر اتنی قیمت بنتی ہے کہ اس سے 87 گرام سونا خرید سکتے ہیں یا 87 گرام سونے کے برابر وہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔
اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، چاندی کو معیار بنایا جائے گا. اگر دونوں کو ملائیں گے اور ملا کر اگر اتنی قیمت بنتی ہے کہ 612 گرام چاندی آ سکتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. علماء کی دونوں رائے ہیں. اس لیے اس سلسلے میں اس عاجز کا رجحان سونے کی طرف ہے. اتنا قیمت، اتنا پیسہ اگر بنتا ہے کہ اس سے 87 گرام سونا خریدا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. ایسے ہی بینک بیلنس کا مسئلہ ہے. پیسہ شریعت کے اعتبار سے سونے چاندی کا حکم میں ہے. اس لیے آپ کی ساری ضرورتوں سے فارغ اگر مال ہے، ساری ضرورتوں سے فارغ ہے اور آپ کا وہ پیسہ محفوظ ہے، سیونگ میں ہے، اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. دینا کتنا ہے؟ 1 لاکھ پر 2500 کے حساب سے. 1 لاکھ پر 2500 کے حساب سے. اب آپ کو جتنا آگے جائیں اسی اعتبار سے 1 لاکھ پر 2500 کے حساب سے زکوٰۃ لازم ہوگی. ایسے ہی سونے کے سلسلے میں یہ مسئلہ میں آپ کو بتلا دوں کہ سونا، آپ کے سونے کی جو مارکیٹ ویلو ہے، چونکہ سونا بیچنے جائیں گے تو اس کی قیمت الگ ہوگی، خریدنے جائیں گے تو اس کی قیمت الگ ہوگی، پھر اس کے اوپر سے میکنگ چارجز وہ الگ کریں گے. اس لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ کے سونے کی، خریدنے جانے والا نہیں، آپ اپنے سونے کو اگر کسی سونار کے پاس لے جا کر معلوم کر لیں کہ اس سونے کی کیا ویلو ہے، کیا پیسے آ سکتے ہیں، میکنگ چارجز وغیرہ سب نکال کر جو قیمت بنتی ہے اس قیمت پر 1 لاکھ کے 2500 کے حساب سے آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. دوسرا مسئلہ، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. تھوڑا وقت زیادہ ہوگا چونکہ مسائل اہم ہیں. شریعت میں 1 سال کا اعتبار ہے اور عام طور پر ہمارے پاس رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا لوگوں کا مزاج ہے. تو ایک گزشتہ رمضان میں مثلا آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی گزشتہ رمضان میں، اب اگلے رمضان میں آپ کا سال پورا ہوگا. اس رمضان میں جو آپ نے زکوٰۃ ادا کی، مان لیجئے مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے. گزشتہ رمضان میں جو آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے اور 1 لاکھ کی آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی. اب یہ اگلا سال، اب یہ رمضان میں آپ کا سال پورا ہوگا اور اس درمیان 1-2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد الگ الگ پیسے آپ کے پاس آئے. اب یہ رمضان میں اب آپ کے پاس مثال کے طور پر 1.5 لاکھ روپے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو 2 مہینے کے بعد مال آیا، یہ 6 مہینے کے بعد آیا، ایک 8 مہینے کے بعد آیا، ہر مال پر سال گزرنا نہیں ہے. ہر مال پر سال گزرنا نہیں ہے، بلکہ یہ جو پہلا سال جو آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب یہاں سے آپ کا نیا سال شروع ہوا. اس سال کی، اب اس رمضان کی اینڈنگ پر جتنا مال موجود ہے، چاہے درمیان میں آنے والے مال پر سال نہیں ہوا، اس سال کی اینڈنگ پر جتنا مال ہے اس سارے مال پر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. اب 1.5 لاکھ پر آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اگرچہ کہ درمیان کے مال پہ سال پورا نہیں ہوا. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال پہ سال پورا ہونا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ مسلک احناف کے اعتبار سے، احناف کے مسلک کے اعتبار سے ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. سال کی ابتدا اور سال کی انتہا یہ دیکھا جائے گا، اینڈنگ میں جتنا مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اگر ایسا ہو سال کی ابتدا میں، یعنی اس رمضان میں آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی اور سال کے درمیان میں ٹوٹلی پورا مال آپ کا ختم ہو گیا، بزنس میں لاس ہو گیا، کچھ ہو گیا، اس رمضان کے آنے سے پہلے مان لیجیے ربیع الاول میں آپ کا پورا مال ختم ہو گیا، ایک بھی پیسہ آپ کے پاس نہیں رہا. پھر رجب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی برکت دی کہ اب آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے آ گئے رمضان میں. تو اب آپ کا نیا سال رمضان سے نہیں ہوا، اب آپ کو ربیع الاول سے سال کاؤنٹ ہوگا. تو اب یہ جو رجب میں آپ کا مال آیا، یہاں اب آپ کے پاس یہاں سے سال شروع ہوگا آپ کا، اور اس رمضان میں آپ کے اوپر ابھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اگلے رجب میں آ کر آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی. یہ مسئلہ بہت نازک ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے، اس کو سمجھ لینا چاہیے.